جی میر صاحب گلاب کے پھول مارے لوگ، چلیں جی، یہ جملہ بڑا گہرا ہے. بہت عرصے بعد شیخ رشید صاحب کی بات سنی، بڑا خوشی ہوئی. ان کو بچپن سے جانتا ہوں، کالج کے زمانے سے، یونیورسٹی کے زمانے سے. ہم سے پیچھے تھے ویسے تو، اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ اور جاوید ہاشمی ہمارے لیے اس زمانے میں بڑے اہم ہوا کرتے تھے. انہوں نے تحریک شروع کی تھی پنڈی سے اور عروج پر پہنچایا تھا تو وہ جاوید ہاشمی نے پہنچایا تھا. اچھا، اور ہمارے تعلقات اس زمانے سے ان لوگوں کے ساتھ تھے. چلیے ان کی آواز سن لی، بہت اچھا ہوا. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جمہوریت کیا، کس کا نام ہے؟ آزادانہ گفتگو کرنا اس کا نام ہے جمہوریت؟ ٹھیک ہے، جمہوریت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس 8 یا 10 بندے ہیں اور بندے جو ہیں چیختے چلاتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ نواز شریف نے اپنے بارے میں نہیں کہا تھا، ویسے فائز عیسیٰ کا حوالہ دیا تھا. لیکن اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے، تو یہ کلچر ہے آپ کا. ایک پارٹی بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں. اور اگر یہ ایک دن احتجاج کیا تھا جمائمہ کے گھر کے باہر جہاں ان کے بیٹے رہتے ہیں، تو سارے چیخ اٹھے تھے، تو انہوں نے روک دیا تھا کیونکہ نواز شریف بڑا وضع کا آدمی ہے. تو اب غالباً پارٹی نے کہا کہ نہیں، خواجہ آصف سے کہا کہ ان سے نپٹنے کا گر سیکھو. بھئی دیکھیں نا، یہ کام ہوا ہے ایک آمریت میں، ملوکیت میں، بادشاہت میں، سعودی عرب میں. کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی، اگلے دن ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے گئے، ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہاں لوگ دندناتے پھرتے ہیں، گاڑیاں پیچھے بھاگتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. آپ کی جمہوریت کہاں کی ہے جو بولتی نہیں ہے؟ کوئی جمہوریت کا کلچر بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جمہوریت ایک بدتمیزی کا نام ہے؟ اس کو تو سیکھیں آپ. سر بالکل ان کو کنڈیمٹ کیا جانا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے. لیکن ماضی میں مریم نواز کی بھی ایسے کلپس موجود ہیں جن کے بارے میں کہتے رہی ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا تو لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو پھر کلچر تو پھر ساری جماعتوں کا کہا نا، کیا تو نہیں نا. گفتگو کرنے میں اور کچھ کہنے میں اور کچھ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ کہ جی میں نے اس کو، یہ آپ غیر ملکوں میں جا کے انہوں نے کہا جی کہ اس کا علاج ایک ہی ہے. کیا؟ ان کا جو پاسپورٹ ہے واپس لے لیے. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ دوہری شہریت دی جائے اور دوہری شہریت کی طرح ان کو ووٹ کا دیا جائے، میں کہتا ہوں ان سب کا وہ جو اس طرح کی جو ملبس ہوتے ہیں ان کا پاسپورٹ واپس لیا جائے. فرق نہیں پڑے گا، ان کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہوگا، لیکن پاکستانی پاسپورٹ واپس لیا جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ وہ پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ووٹ دینے کے حقدار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا پاکستانیت ہے؟ کیا آپ باہر جا کے چیختے چلاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں؟ یہاں کریں پکڑ کے 2 ماریں گے لوگ، وہاں جمہوریت نہیں مار سکتے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں آپ. اچھا، کیا بدتمیزی کرتے رہیں، آپ کو کوئی اس کا جواب نہ دے، اس کو جمہوریت ہے. وہاں آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ایک صاحب جو پولیس والے تھے کسی کو یوں کر رہے تھے امریکہ میں کھڑے، یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنا چونکہ یہ اس کو ہاتھ ہی لگا سکتا اور یہ اس کو روکنا چاہتا ہے تو یہ اپنے اس طرح بازوؤں سے روک رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے آپ پروٹیکشن، ہیومن پروٹیکشن رائٹس تو پھر یہ ہوئے نا. پاکستان کے اندر تو آپ سیدھی بات بھی کریں تو آپ کو اندر کر دیا جاتا ہے. تو پھر بات تو ہے، فرق تو ہے. نہیں، کیا ہیومن پروٹیکشن رائٹ ہے؟ آپ دیکھیے، انسانی حقوق پر کسی دن میں گفتگو کر لوں گا. ٹھیک ہے. ایک اچھے فلسفیوں کے مجمع میں نے اعلان کہا تھا کہ میں انسانی حقوق کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. انسانی حقوق کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں انسانی حقوق کا قائل نہیں ہوں. ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں اگر کہیے گا تو. میں انسانی حقوق کا نہیں، حقوق العباد کا قائل ہوں. ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق. ٹھیک ہے. تم انسانی حقوق جو اس دن طے کیے تھے، جن دن مغرب نے طے کیا تھا کہ اللہ نعوذ باللہ میرے اللہ میاں فوت ہو چکے ہیں. نیٹشے نے اعلان کیا تھا گاڈ از ڈیڈ. اس دن انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے فیصلے جو ہے وہ انسان کریں گے، انسانوں کے فیصلے انسان کریں گے، اور انسانوں کے لیے سب سے اہم جو انسان خود ہیں، اور فیصلے بھی انسان کریں گے. مذہب کی جگہ فلسفے نے لے لی. بعد میں جب فلسفے نے بھی تنگ کیا تو پھر یہ پوسٹ ماڈرنزم نکلی. ٹھیک ہے. جو آج کل ہے، جو کہتی ہے کہ نہیں فلسفہ بھی اہم نہیں ہے کیونکہ فلسفہ نے مارکسزم کے نام پر ہماری استحضی کر دی ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں گرینڈ نیریٹو، جیسے فلسفہ، سوشلزم، فلاں، یہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، وہ مل کر ایک معاشرے کو بدل دیں گی. اس سے این جی اوز بنی، اس سے سول سوسائٹی بنی. اگر اس پہ معنی خیز گفتگو کرنی ہے تو ہم ابھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قصہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کے نام پر جو امریکہ میں پہلے طے ہوئے
پھر اس کو UN میں ڈرافٹ کیا گیا. آپ اس کے نام پر مذاق کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ یہ انسانی حقوق ہے, اس سے کوئی انسانی حقوق نہیں جس پہ گاڑی پہ آپ پیچھا کر رہے ہیں. میر صاحب کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے, آپ نے یہ بات بولی ہے. خواجہ آصف نے بھی کہہ دی ہے اپنے کارکنان کو اوورسیز کو کہ اگر آپ کو ری ایکشن دیکھنے ملتا ہے آپ بھی وہی بات کریں. تو جب وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے, جب وہ کریں گے تب ان سے ہم بات کریں گے نا. ابھی جو ہو رہا ہے اس پہ بات کریں نا. ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن دنیا کے ہر ملک پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کے نام پہ بدنام کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے؟ اس کو کہاں ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ میں نے یہاں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں یا جتنا ان دو لفظوں کو مس یوز کیا گیا ہے کبھی کسی کو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, کورٹوں میں دیکھو جو کیس ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو جاتا ہے. جو کیس ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو جاتا ہے. اور بھائی ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرو پہلے. ٹھیک ہے, اور میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں حقوق العباد کو ڈیفائن کرو. ٹھیک ہے, اللہ اور بندے کے حقوق صرف نہیں ہے, انسان کے حقوق صرف نہیں ہے, یعنی کہ اس میں ایک تگڑم ہے جس میں انسان, خدا اور کائنات یہ تینوں ملتے ہیں تو یہ کوئی دنیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں, آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ اللہ کو نہیں مانتے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. اچھا میر صاحب, جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا وہ قابل مذمت ہے. جس طریقے الفاظ استعمال کیے گئے, جو دھمکی دی گئی چاقو کی, قابل مذمت ہے. یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے, اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کلچر خراب کی ہے. صاحب لفظوں میں بتاتے ہیں کہ آپ نے بدتمیزی سکھائی ہے اپنے لوگوں کو. یعنی یہ کوئی تمیز کی بات ہے؟ عمر عطاب بندیال نے کم کیا تھا اس ملک کے ساتھ, اور آپ قاضی فائزہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. قاضی فائزہ نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں جس کی مثالیں جا سکتی ہیں. آپ کو وہ یاد نہیں, عمر عطاب بندیال آپ کو یاد نہیں آتا, قاضی فائزہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے, عمر عطاب بندیال جو آپ کو گاڑی میں اٹھا کے لایا تھا مرسیڈیز میں, اور جس نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس کی ایکٹر یاد نہیں, اس نے قانون پاس ہونے سے پہلے روک دیا تھا. سر قاضی فائزہ صاحب کے بڑے اچھے فیصلے ہیں, اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن ایک فیصلے سے پورا الیکشن آپ کا متنازع ہو گیا, اور وہ آج تک متنازع ہے. متنازع کیا ہوا؟ قانونی طور پہ فیصلہ ٹھیک ہے. اچھا, قانونی طور پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ جو ہے وہ آپ کا ایمان پکا نہیں ہے. ابو حنیفہ کا یہ فیصلہ کہ وہ مفتی ہے, جو دوسرے صوفی ہیں مفتی وہ ہے, وہ کہتے نہیں آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ایمان کی ڈیفینیشن میں فرق اس لیے آتا ہے کہ آپ ہیں کون. آپ قانون دان ہیں بھائی. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق یہ ہے کہ قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرتے انٹر پارٹی تو آپ کو انتخابی نشان حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹری طور پر, ویسے تو کہتے ہیں نا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہاں ہیں, پارلیمنٹری طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کارکن کہے گا میں فلاں پارٹی پر تعلق رکھتا ہوں, لیکن وہ کہے گا جی مجھے ایک نشان الاٹ کرو, ساری پارٹی کہے گی, وہ کہیں گے نہیں, نو 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 نو, اس میں نہیں. دو قانون ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایک کسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے یہ کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں, پارٹی کو بین کرے, سپریم کورٹ پہ جائیں, اس سے پاس کروائیں. وہ مشکل قانون ہے. صحیح ہے, صحیح. وہ اصل قانون یہ جو نیب پہ لگا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ آپ آسان کام کریں, ان سے ان کا نشان لے لیں, نشان لے لیں تو وہ ایک نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو ایک قانون استعمال ہوا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا کہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, جس کا 1.5 ماہ بعد جا کے فائزی صاحب نے تشریح کی کہ میں نے الیکشن کمیشن ٹھیک کہا ہے. اچھا, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن لڑنے کے نقطہ نظر سے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.